اسلام اور ارکان اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو ارکان اسلام پر عمل کرنے سے جنت کی بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روکا کہ آپ نے ہر وقت سوال نہیں کرنا، تو پھر صحابہ نے سوال کرنا بند کر دیا، لیکن دل میں یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش کوئی آ جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے اور ہم بھی سنیں۔ اور اکثر یہ دیہاتوں سے بندہ بدوی آتا تھا، سوال کر کے چلا جاتا تھا، تو صحابہ خوش ہوتے تھے کہ آج سوال ہو گیا اور ہم نے دین کی بات سیکھی۔ تو اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں منع کیا گیا کہ ہم سوال کریں نبی علیہ السلام سے کسی بھی چیز کے بارے میں۔ فکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیہ، کہ کوئی بندہ دیہات سے آئے اور وہ سوال کرے، ونحن نسمع، اور ہم سنتے رہے، فجاء رجل من اہل البادیہ، تو ایک بدوی آیا، فقال، دیہاتی، فقال، کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آتانا رسولک فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک، آپ کا بھیجا ہوا ہمارے پاس آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ، اس نے سچ کہا، اس نے قال فمن خلق السماء، تو اس بدوی نے پوچھا آسمان کو کس نے بنایا؟ قال اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے۔ قال، تو وہ بدوی کہنے لگا فمن خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ قال اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے۔ قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، یہ پہاڑ کس نے کھڑے کر دیے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کس نے بنا دیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے۔ قال، تو وہ بدوی کہنے لگا فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اللہ ارسلک، کہ اس ذات کی قسم، وہ بدوی کہنے لگا کہ جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین بنائی اور جس نے یہ پہاڑ نصب کیے، کہ اسی نے تجھے رسول بنا کر بھیجا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں جی۔ وزعم رسولک ان علینا 5 صلوات فی یومنا ولیلتنا، تو اس بدوی نے پھر پوچھا کہ وہ جو آپ کا بھیجا ہوا ہے ہماری طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ دن اور رات میں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ قال صدقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے تجھے بھیجا ہے، کیا اس کا حکم اسی نے تجھے دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کہ پوچھ رہا ہے وہ بدوی کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے بھیجا ہے، ان نمازوں کا حکم اس نے تجھے دیا ہے؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل۔ قال وزعم رسولک ان علینا زکاۃ فی اموالنا، تو بدوی کہنے لگا کہ آپ کا بھیجا ہوا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے ہمارے مالوں میں۔ قال صدقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے تجھے بھیجا ہے، کیا اس زکوٰۃ کا حکم اسی نے دیا ہے؟ قال نعم، نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل۔ قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر رمضان فی سنتنا، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے تجھے بھیجا ہے، کیا اس کا حکم اسی نے دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل۔ تو اس بدوی نے پھر پوچھا کہ آپ کا بھیجا ہوا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر حج ہے جو مکہ جانے کا استطاعت رکھتا ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل۔ قال، انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ، وہ چلا گیا، وقال والذی بعثک بالحق، اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، کہ یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی یعنی ارکان اسلام، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، میں اس پہ نہ زیادہ کروں گا اور نہ میں اس پہ کوئی کمی کروں گا، یعنی کوئی کمی بیشی اس میں نہیں کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن صدق لیدخلن الجنہ، اگر اس بندے نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو گیا، یا یہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا، تو حائل بیچ میں موت ہے۔ تو اب ارکان اسلام، یہ جو 5 چیزیں بتا دی اس دن، کم از کم اس پہ عمل کرنے کی کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس پہ اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو باقی جتنی بھی دین کی چیزیں ہیں اس پہ کیا ہوگا، عمل آسان ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ 5000 والے تسبیح اس نے گلے میں ڈال دیے ہیں اور لگا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہے، اس کو نماز کا نہیں پتا، اس پہ حج فرض ہے، وہ حج پہ نہیں جاتا، اس کے مال میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر کیا فائدہ؟ لگا رہتا ہے، سر بھی ہلاتا ہے ساتھ۔ ہاں، آپ تمام فرائض بھی کریں، اور جو فرض نہیں ہے وہ اپنے اوپر لوگوں نے فرض کیا ہوا ہے، اور جو فرض ہے وہ لوگوں نے چھوڑ بیٹھے۔ تو جو کوشش ہم کریں کہ جو چیز فرض ہے وہ ہم پہلے کریں، وہ ہم کیا کریں؟ پہلے کریں، اور اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد پھر نفل ہے۔ اب ایک بندہ عصر کی نماز 4 رکعتیں ہی نہیں پڑھتا اور شروع ہو گیا 100 رکعت نفل پڑھنے کا، تو وہ 1000 رکعت بھی نفل نماز پڑھے گا لیکن اس کو فائدہ کچھ نہیں ملے گا جب تک وہ 4 فرض ہو نہیں پڑھے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ گاڑی بہت پیاری چائنا سے ہمارے کمپنی والے نے منگوائی، اور بیچ میں ڈیزل ڈالے گی، اور سواریاں بھی بٹائے ہوئے، کتنے 1000 نفل وہ بھی بٹائے ہوئے پیچھے، تو وہ گاڑی چلے گی کیسی؟ جب فرض ہم نہیں پڑھیں گے تو نفل کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، ہم نے ٹینکی فل کر دی، پھر چاہے سواری ہو یا نہ ہو گاڑی چلے گی، گاڑی۔ اب ہم نے فرض پڑھ لیے، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کریں گے، نفل ہم پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن پھر بھی اتنے ڈیٹ نہ بنو، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔